ادر ریلیجنس میں کتنی فریڈم ہے، اور اسلام میں جو بھی چیزیں ہیں، ہم ایسے لگتے ہیں جیسے ہم پہ تھوپی جا رہی ہیں، ہم پہ جیسے مسلط کی جا رہی ہیں۔ بیٹا آپ ادر ریلیجن سے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر تو ایسا سلسلہ نہیں کیا جاتا، تو اسی وجہ سے کوئی ریلیجن رہا ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی اصل تعلیمات مٹ چکی، ختم ہو گئی۔ کہ ان کا تو ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت انہیں ریسٹرکشن ایسا کہ انہیں 5 وقت پڑھنا پڑتا ہے اور ہمیں نہیں، مطلب انہیں نہیں اور ہمیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے اپنے والد کی وفات پر 3 دن گزرے خوشبو لگائی، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں خوشبو لگائی؟ کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن میں بتانا چاہتی تھی، سوگ ختم ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ جب کبھی کہتی ہیں کہ یعنی یہ رواج تھا اور یہ ٹریڈیشن تھی ہماری بہت عمدہ کہ جب کسی کے ہاں ڈیتھ ہو جاتی، کو غم کا صدمے کا موقع آتا، تو پھر ایک یعنی سویٹ ڈش جو جو کی بنتی تھی وہ بنائی جاتی تھی، وہ سب کو کھلائی جاتی تھی اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے۔ تو یعنی ڈائٹ میں بھی ایسی چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے دعاؤں میں بھی، ذکر میں بھی، اللہ کی پناہ میں اس سے استغفار۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہم یہاں سے سوال لیتے ہیں اور پھر آگے سے آن لائن سوال لیں۔ میرا یہ کویشچن تھا کہ کبھی کبھی ہمیں کسی چیز کا، اپنا نام بھی بتائیے۔ فاطمہ میں، کبھی کبھی ہمیں اگر کسی چیز کو تھوڑا سا فورس کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، یہ پڑھ لو، تو ہمارے دماغ میں کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ وی کمپیئر اسلام اور ادر ریلیجنس، کہ ادر ریلیجنس میں کتنی فریڈم ہے، اور اسلام میں جو بھی چیزیں ہیں، ہم ایسے لگتے ہیں جیسے ہم پہ تھوپی جا رہی ہیں، ہم پہ جیسے مسلط کی جا رہی ہیں۔ بیٹا آپ کی تکلیف جو ہے نا، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے فیل کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اپنی جنریشنز کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ہماری جنریشن، ہمارا بچہ چاہتا ہے ہمیں لاجک ملے، محبت ملے، ہمیں پتہ چلے کہ یہ سب کیوں ہے، کیوں تھوپ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اتنی سی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے، یہ کوئی سمجھانے کی بات ہے کہ جب مسلمان ہیں تو ہم نے نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے پڑھو، تو لاجک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر وہ کام کرنے مشکل لگتے ہیں۔ آپ ادر ریلیجن سے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر تو ایسا سلسلہ نہیں کیا جاتا، تو اسی وجہ سے کوئی ریلیجن رہا ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی اصل تعلیمات مٹ چکی، ختم ہو گئی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کا چہرہ ہے، جو آپ کے آنکھ کے سیلز ہیں نا، وہ صرف دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھ بڑھتے 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 پورے چہرے جتنی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آزادی پر قید لگائی ہے۔ آپ کا ناک پھیلتے پھیلتے بہت بڑا ہو سکتا تھا، آپ کی لپس، آپ کا چہرہ، آپ کا وجود بہت بڑا ہو سکتا تھا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھا ہے، اس کی لمٹ رکھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی بات میں اس کا جواب ہے۔ آپ چاہتی ہو کہ دیکھیں میری زندگی ہے نا، میں کم نہیں کرنا چاہتی تو مجھ سے زبردستی نہ کروایا جائے۔ ایسا ہی ہے نا کہ اگر میں ایک کام کو نہیں کرنا چاہتی تو مجھ پہ جبر نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کی باؤنڈری ہے جس میں آپ نہیں چاہتی کہ کوئی اور اس باؤنڈری کو کراس کر کے میرے پہ زبردستی کرے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی باؤنڈری بنا رکھی ہے، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان کو نہیں پتا کہ میرے لیے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ کار بتا دیا کہ یہ آپ کی باؤنڈری، منیمم یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جتنے نیکی کے کام ہیں نا، ہم اس کے بارے میں مزید بھی سیٹنگ رکھیں گے، لیکن کوئی ہم ایسی سیٹنگ بھی رکھیں گے، کوئی ایسے کویسچنس بھی ہوں نماز کے بارے میں جہاں ہمارے بچے چاہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہم کیوں نماز پڑھیں، اور بغیر کسی وجہ کے تو نہیں یعنی ایکسیپٹنس آتی، اس کا نالج چاہیے ہوتا ہے، لاجک چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کا دل
خود بخود اندر سے چاہے گا کہ ایسا ہو جائے. بٹ اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نماز کے کیا فائدے ہیں اس سے کیا، بٹ پھر بھی ہم لوگ کبھی تو ایسا آتا ہے کہ ان کا تو ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت، انہیں ریسٹرکشن ایسا کہ انہیں 5 وقت پڑھنا پڑتا ہے اور ہمیں نہیں، مطلب انہیں نہیں اور ہمیں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی میں اسی وقت بتاؤں کہ 5 وقت ہم کیوں پڑھتے ہیں. اگر آپ چاہو گے تو میں اسی وقت بات کر لیتی ہوں، لیکن باقی لوگوں کے کوشچنز رہ جائیں گے. کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتی ہوں. اس سے گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن یہ کوئی آخری بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھو بیٹا، یہ جو آسمان پہ بجلیاں چمکتی، کبھی دیکھی ہیں بجلی جب بہت گرجتی ہے، چمکتی ہے تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے. سم ٹائمز اتنی زور سے آواز آتی ہے کہ لوگ اندر سے کانپ جاتے ہیں. تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کو طمع بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، لیکن خوف بھی آتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. تو آسمان پر جو بجلی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ ان کی اصل جو ہے نا وہ زمین کے اندر ہے. تو انہوں نے ہر چیز کو کاٹ کے، چیر پھاڑ کے، جلا کے انہوں نے زمین کے اندر جانا. ہماری اصل زمین میں نہیں ہے. کین یو امیجن؟ ہم مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں، لیکن ہمارے اندر کی روح، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی. یہ روح جو ہے نا، یہ ہماری مرضی سے چلنے کے لیے ہمارے اندر نہیں آئی. اس روح کو قرار ہی نہیں ملتا. بے شک ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق لگانا چاہیں، یہ بھی ہر صورت آسمان والے سے تعلق رکھنا چاہتی ہے، چاہے اسے سمجھ آئے یا نہ آئے. اس کی اندر سے چاہت یہی ہے کہ میرا وہاں کنیکشن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود دیا ہے، جس میں ہماری روح بھی پھونکی ہے، ہمیں عقل بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری جسم کی ضروریات ہے نا، ایسے ہماری اسپرچل نیڈز ہیں. تو جیسے ہماری جسم کی ضرورت ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں. تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں بھوک لگتی ہے، ناشتہ کر کے جاتے ہیں. ایسے ہی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے، جس کا شاید ہمیں اس طرح سے احساس نہیں ہوتا، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی نماز رکھی ہے. اب یہ بھوک کیسے لگتی ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور میرے سے آئندہ سیشن میں سوال کیجیے گا. اچھا، اب جس وقت آپ ایک لمبے پیریڈ میں، یعنی بیچ میں پانی بھی پی لیتے ہیں، سم ٹائم جوس یا جنک کچھ چیز لے لیتے ہیں، لیکن دوپہر میں آپ ہلکا لنچ لیں. آفیسز میں لوگ ورکنگ لنچ لیتے ہیں، گھروں میں لوگ کھانا اچھے طریقے سے کھاتے ہیں. اسی طرح سے ظہر کی نماز، اسپیشل نیڈ بھی اسی طرح اراؤز ہوتی ہے. اسی طرح شام میں آپ چائے پیتے ہیں، کوئی مشروب لیتے ہیں، تو ایک نیڈ فیل ہوتی ہے. ایوننگ میں ٹی کی یا اسی طرح کسی نہ کسی چیز کی. تو اثر کی نماز، جس آپ دیکھیں دنیا بھر کے شاعروں نے اور دنیا بھر میں جتنے آرٹسٹ ہیں، انہوں نے جو سورج ڈوبنے کا وقت ہے نا، اس وقت کو جب پورٹری کیا نا، تو بہت اداسی کا وقت دکھائی دیتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے جب ہماری روح بہت بے قرار ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز رکھی. رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں، ڈنر لیتے ہیں. اسی طرح سے ہماری اسپرچل نیڈ ہے، اس وقت ہمیں نماز چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو اس کی نیڈ فیل نہیں ہوتی. ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں نے یہی بات کہی نا کہ یہ ابھی ایک دفعہ میں تو آپ کو صرف انفارمیشن ملی. اس انفارمیشن کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میں اس کے اوپر تھنک اوور کروں گی، پھر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کیسے، کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم چاہیے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے مزید. تو یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ کتنے تکلیف میں ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر امپوز کیوں کرتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ امپوزڈ چیز کو دل سے قبول نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اسے قبول نہ کر لے. تو یہ جو مجالس ہے نا، اس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں. تو جب سمجھ آئے گی تو آپ کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی. ایک بادشاہ کی بیٹی کو نا اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی، تو وہ جاننا چاہتی تھی اللہ کے بارے میں اور قرآن سنتی تھی تو اس کو اچھا لگتا تھا. مسلمان بادشاہ نہیں تھا.
بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑی ہے، تو اب کیا کیا جائے. اس نے بہت سارے وزیروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ کیا ایسا حل ہو کہ میری بیٹی جو ہے یہ ایک مذہب ہے اور اس کی طرف یہ اٹریکٹ ہو رہی ہے، اس سے متنفر ہو جائے. تو کافی آپ کو پتہ ہے کہ مشیروں نے کافی مشورے دیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں گے، یہ ایک ان کے دین میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کال دینے کے لیے ایک اذان ہوتی ہے. تو آپ ایک ایسا فرد لگاتے ہیں اذان دینے کے لیے کہ جو اتنا زیادہ بری آواز میں اذان دے کہ اس کو ایونچولی اس چیز سے نفرت ہونا شروع ہو جائے. تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیونکہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کے کھڑکی کی طرف ایک وہ کروا دیا، ایک ارینجمنٹ کروا دیا کہ 5 وقت ان کے مذہب میں جس میں تمہیں انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف کال دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ بلاتے ہیں، اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. وہ اتنی بری آواز تھی اذان دینے والے کی کہ کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہٹا دیا جائے میرے ارد گرد سے اور ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے. تو سم ٹائم نا ہم اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں یا دین پر عمل کرنے کے بارے میں، یہ بات بالکل سچ ہے، کچھ اتنا امپوز بیہیویئر کر دیتے ہیں کہ وہ جو ابھی ایک بیریئر آ گیا نا جس کو بھی استاذہ نے ٹیکنیکلی زیادہ نہیں چھیڑا، یہ بیریئر آ جاتا ہے. یہ کیمرے بنے ہوئے نا، مجھے تو جواب نہیں دینا چاہیے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو استاذہ یہ ایک سڈن ہیٹ برداشت، ابھی ہم سارے انسان نا یہاں بیٹھے ہوئے ہال میں ہیٹ برداشت کر رہے ہیں، 2 AC چل رہے ہیں وہ ورک نہیں کر رہے، تیسرا جو ہے وہ سنا ہے کہ ورک کر ہی نہیں رہا ہے. تو اب ہمارا ایک لیول ہم برداشت کر لیں گے. جو میڈیا والے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ایک سڈن ہیٹ کے بعد اس کیمرے نے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نے بھی بلٹ ان سسٹم بنایا تھا انسان کے اندر، اس کو بار بار بو ڈاؤن کرنا تھا، اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے اس کے کسی کے آگے جھکنا ہے، اور وہ اسٹرانگسٹ کسی چیز کے آگے جھک سکتا ہے ورنہ وہ ریزسٹ کرتا ہے. ابھی جو آپ نماز پڑھتے ہو نا بیٹا، وہ لاجک لگتی ہے شاید ماں باپ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، شاید یہ کہتے ہیں تو پڑھنی پڑتی ہے. ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہمیں کسی کو لارڈ ماننا ہے. اور بندہ بادشاہ جو ہے نا، میں اپنی زندگی میں جب میں نے نیا اسلام قبول کیا نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی طرف آئی، تو میں استاذوں کو اکثر کہتی تھی کہ مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ شکر الحمدللہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے. اللہ تعالیٰ سے نیچے تو میں کسی کی نہیں مان سکتی تھی، یہ میرا خدا ہے اور یہ کہنے والا ہے. تو وہ جو پہچان ہم آپ پہ زبردستی کرتے ہیں، وہ پہچان کرانے میں کمی ہو جاتی ہے. جب آپ کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے نا، پھر 5 دفعہ نماز کیا، زکوٰۃ کے احکامات کیا، آپ کو پھر آپ وہ سائنٹیفک لاجک بھی مل جاتی ہے، پھر ہیلتھ وائز بھی لاجک مل جاتی ہے. 1000 ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اس کے کیا فائدے ہیں. یہ جو ڈفرینٹ ٹائمز میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، آپ کو بتانے والے اسپرچل ہیلرز اور بڑا کچھ بتا سکتے ہیں. بٹ جب آپ کا کنیکشن، ہمیشہ میں نے استاد سے ایک بات سیکھی، پہلے اپنے بچے کا کنیکشن تو بلٹ اپ کر دیں، پھر اس کو تلقین کرنا شروع کر دیں. آپ ایک جملہ کہتی ہوتی ہیں کنیکٹ بفور کریکٹ، اور یہ بہت دفعہ کہتی ہیں کہ پہلے اس کو کنیکٹ تو ٹھیک جگہ پہ کر دو، پھر اس کی کریکشن کرنا. تو وہ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اس بچے کا کہ جب آپ صرف کہتے ہو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، تو 5 دفعہ آپ کو جو بوجھ لگتی ہے نا، بس ایک دفعہ آپ نے انشاءاللہ آتے رہنا ہے اور اس کنیکشن پہ کام کرنا ہے. جب آپ کا یہ کنیکشن رائٹ جڑ گیا نا، تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے ہیٹ اپ ہو جانا، میں نے چلنا ہی نہیں ہے، میری مینٹل ہیلتھ ہی نہیں رہنی ہے، میری اسپرچل ہیلتھ ہی نہیں رہنی ہے، میں نے سوسائٹی کے لیے وہ کام ہی نہیں کر پانا. میں نے دیکھیے جو گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں، آپ کا موبائل ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی، پھر آپ دوبارہ چارج کرتے ہو، پھر آپ اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. اسی طرح سے ہماری چارجنگ جو ہے نا، اس کی بھی ضرورت ہوتی، جس کی نیڈ شاید ہمیں بظاہر فیل نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب انسان کنیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں رہتی. ابھی جب سے فائزہ بات کر رہی تھی کہ جب ہمیں سپر پاور ہے نا، ڈیوائن پاور ہے، تو ڈیوائن پاور سے ہمارا کنیکشن جڑتا ہے، پھر ہمیں کسی کی بات، یعنی پھر ہمیں کسی اور طرف سے کوئی امپوز چیز ہو یا نہ ہو، پھر ہمارا براہ راست ایک لنک ہے نا، تعلق ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنیکشن جڑے گا، تو جب جڑے گا تو پھر آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت جی. نیکسٹ کوشچن. آپ کیا پڑھتے ہو بیٹا؟ کیا پڑھتے ہو جی؟ گریڈ 7 میں. کہاں پڑھتے ہو؟ LGS میں. السلام علیکم استاذہ، مائی نیم از خدیجہ مظہر. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل ہر انسان
میں اپنی بات بھی کروں گی کہ ہم اپنے آپ کو بہتر مسلمان کہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ, ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. میرا دل یہ کوشچن کرتا ہے کہ واٹ آر دا میجر کوالٹیز, سائنس, ریفلیکشنز جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ ایک جینون مومن ہیں. ہم مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ہم لوگ مومن ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم لوگ صرف الفاظوں سے ہی نہیں ہیں, ہمارے ایکشنز بھی ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ ہم لوگ مومن ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی صحابی کی لونڈی تھی تو اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمانوں میں ہے. اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے, اس کو آزاد کر دو. تو پھر انہوں نے آزاد کر دیا. تو آپ نے ایمان کی نشانی پوچھی تو میں نے اس کی پہلی چیز یہ بتائی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ایک کامنلی ایک عام ایمان کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا, وبمحمد نبی اور رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کی بات ہے نا, آپ کہیں گے آپ میں سے ہر کوئی کہے گا جی میں راضی ہوں. اب دیکھیں جو صدمے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا جن مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں یا جن حالات میں ہم رہتے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا کوئی پیارا رشتہ لے لے, آپ اس فیصلے پہ کتنا مطمئن رہیں گے؟ دنیا میں ایسا تو نہیں ہوا کہ لوگوں کے پاس ہمیشہ ان کے رشتے رہے ہوں, لیکن آپ دیکھیں ام سلیم کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کے شوہر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے, کیونکہ بیٹا بیمار تھا. کہنے لگی اب بہت اچھا ہے. بتایا ہی نہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا. کھانا دیا, انہوں نے کھانا کھا لیا, پھر انہوں نے وقت گزارنے کے لیے کہا, وقت گزار لیا. پھر کہنے لگی ابو طلحہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور وہ آپ سے واپس مانگے کیا کرو گے؟ کہنے لگے واپس کر دوں گا. کہنے لگے پھر اپنے بیٹے پہ صبر کر جاؤ کہ آپ کا بیٹا چلا گیا. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بچے پر اس کے جانے پر صبر کرنا, راضی رہنا کہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ وہ میدان ہے جہاں ہمیں کام کرنا ہے. اللہ کے رب ہونے پہ, اس کی تقدیر پر راضی ہونا, اور اس کی تقدیر تو ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہے نا ہمارے لیے. پھر اب دیکھیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہونے کی بات ہے, تو کتنی سنتیں, کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں دل راضی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے دین کی باتیں ہیں تو اس کی نا ایک آپ چیک لسٹ بنائیں اپنے لیے کہ کون کون سے کام ہیں. جیسے آپ اپنے حوالے سے دیکھتی ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں, میری نماز میرے نزدیک کیسی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب صحابہ کرام کی نماز ہوں گی, جب رسول اللہ کی نماز ہوں گی, میری نماز کس کیٹیگری میں آئے گی؟ تو نماز تو ہے لیکن وہ کس درجے کی ہے؟ تو رسول اللہ سے پوچھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ عبادت کا حسن کے عمل احسان, تو حضرت جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو. یعنی اس کا طریقہ بتایا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو دیکھتا ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایمان ہے لیکن اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کلاس 1 میں ایڈمیشن لیا, اب کلاس 1 پہ کھڑے ہیں, جو کام ہے آپ نے لینگویج بھی سیکھنی شروع کر لی, آپ نے تھوڑا سا سائنٹیفک نالج بھی ہے, تھوڑا سا سوشل اسٹڈیز کے بارے میں بھی, اور بیسک میتھمیٹکس بھی ہے, سائنس کے سبجیکٹ بھی ہے, لیکن اب آگے نہیں جانا. کلاس 1 کے بعد 2 آئے گی, پھر 3, پھر 4, 5, آخر ماسٹرز ڈگری, پھر پی ایچ ڈی ڈگری, پھر پوسٹ ڈاک ہے. تو یہ جو سفر ہے نا, صرف اتنا سوچ لینا کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, کہ ابھی جہاں آئے ہیں نا آگے کا سفر کرنا, اور آگے اور آگے ایکسیلنس اچیو کرنا.
اتنی ایکسیلنس میں آپ کو جو آپ چاہتے ہو اس کے لحاظ سے بتانا چاہتی ہوں کہ کمپلیٹ سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم کرتے تو سب کچھ ہے، لیکن ریزسٹنس رہتی ہے ہمارے اندر. اور ریزسٹنس کا سبب کیا ہے؟ کنیکشن میں کمی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائے وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوں. دوسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف پلٹ جانا اتنا زیادہ برا لگے جیسے آگ میں کود جانا. تو یہ یعنی ایمان کی نشانیاں ہیں نا، پتہ لگتا ہے کہ انسان کے لیے ایمان کا درجہ کیا ہے اس کے دل میں. یہ ہر فرد خود زیادہ اچھا جج کر سکتا ہے. الحمدللہ. جزاک